محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طائف کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور ہسٹری بھی بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، مکہ والوں کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر کیا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود، حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصابن کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا
تو اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبے کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کزن الشالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہے حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔